ایک شخص میرے نبی سرکار کی دربار میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، آقا یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام کی دولت میں اس اسلام کی دولت کو لینا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے اور وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ میں عادی مجرم ہوں، شراب پینے کی بھی عادت ہے، زنا کرنے کی بھی عادت ہے، چوری چکاری کرنے کی بھی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی بھی خصلت ہے۔ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر ان ساری چیزوں کو بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا۔ ان میں سے ایک چیز کو ضرور چھوڑ سکتا ہوں اور ساری چیزیں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، تم ساری چیزوں کو نہ چھوڑو، ان میں سے ایک چیز کو چھوڑ دو، پھر تمہارا دفاع کر دیا جائے گا، تمہیں سہولت دی جاتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کس چیز کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، زنا کو نہ چھوڑو، شراب کو نہ چھوڑو، چوری چکاری کو نہ چھوڑو، یا اپنی منشا پر رہو اور ایک جھوٹ نہ بولنا۔ اس جوان نے اس بات سے ایگری ہو کر نبی سرکار کی قربت سے روانہ ہوا۔ جب وہ زنا کے قریب پہنچا تو اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ سا پیدا ہوا، جب میں نبی کی کچہری میں جاؤں گا، اگر انہوں نے پوچھ لیا تو نے زنا کیا تو میں اگر زنا کا انتخاب کر دیتا ہوں، بتلا دیتا ہوں، کوڑے بھی لگیں گے، سزا بھی ہوگی، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ خلافی ہوگی۔ اسی تسلسل میں وہ بچ گیا۔ پھر شراب کی طرف میل ہوا، وہ بھی جب پینے لگا تو پھر وہی نبی سرکار کا خیال اس کے دل کے اندر گھومنا شروع ہوا، وہ بھی پینے سے قاصر ہوا، چوری کرنے کا ارادہ کیا، پھر لوگوں کا مال چرانے کے لیے روانہ ہوا۔ پھر دل کے اندر خیال آیا کہیں خیانت نہ ہو جائے، جب وہ نبی پوچھیں گے تو میں اگر سچ نہ بولا تو جھوٹ ہوگا، اگر جھوٹ بولا تو پھر وعدے خلافی ہو جائے گی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، تم نے صرف جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ بس اس کے سچ بولنے کی یہ برکت تھی کہ اس سے زنا بھی ختم ہو گیا، شراب نوشی بھی ختم ہو گئی، چوری چکاری بھی ختم ہو گئی۔ سچ کے ساتھ حقیقت ہے، جو سچ کے دامن کو لیتا ہے وہی اپنی منزلیں طے کر جاتا ہے، اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی کو پا لیتا ہے۔